السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کریں گے جہاں کے لوگوں نے سب سے زیادہ جنگیں لڑی، جہاں کے لوگ اگر کچھ کرنے کی ٹھان لیں تو اسے پورا کر کے چھوڑتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جس سے دنیا حیران و پریشان ہے۔ طالبان کی حکومت کے بعد وہاں کے لوگ زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ دوستو آج ہم آپ کو سیر کریں گے افغانستان کی۔ اس ملک کے کس پروجیکٹ نے سی پیک کی اہمیت کو کم کر دیا ہے؟ لیکن ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو موصول ہو سکے۔ افغانستان، اس کا اصل نام اسلامک ایمریٹس آف افغانستان ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 4 کروڑ 14 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا بھر میں 36 نمبر پر ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 6,52,000 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 41واں بڑا ملک ہے۔ افغانستان ایک لینڈ لاک ملک ہے۔ اگر اس ملک کے بارڈر کی بات کریں تو جنوب اور مشرق میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمال مشرق میں چین، شمال میں تاجکستان اور ازبکستان واقع ہیں۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے اور ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ اس شہر کی کل آبادی تقریباً 50 لاکھ کے قریب ہے۔ کابل دریائے کابل کے کنارے واقع ہے اور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ شہر میں باغ بابر، دروازہ لاہور اور کابل میوزیم جیسے مشہور مقامات ہیں۔ یہ شہر اپنے قالین، خشک میوہ جات اور روایتی دستکاری کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ کابل کی مہمان نوازی، مقامی کھانے اور بھرپور ثقافت اسے سیاحوں کے لیے ایک منفرد اور یادگار تجربہ بناتے ہیں۔ اس ملک میں زیادہ تر جنگوں کی وجہ سے باہر کی کمپنیاں یہاں انویسٹمنٹ نہیں کرتی۔ تقریباً 70% لوگ کھیتی باڑی کر کے گزارا کرتے ہیں۔ افغانستان کے خشک میوہ جات دنیا بھر میں اپنی اعلیٰ معیار، قدرتی ذائقے اور غذائیت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ بادام، اخروٹ، کشمش، پستہ اور خشک خوبانی جیسے میوہ جات بین الاقوامی مارکیٹ میں بہت زیادہ مانگ رکھتے ہیں۔ یہ خشک میوہ جات افغانستان کی معیشت کا ایک اہم ستون ہے۔ برآمدات کا بڑا حصہ ان پر مشتمل ہے، جو ملک کو غیر ملکی زر مبادلہ فراہم کرتا ہے۔ لاکھوں افراد خشک میوہ جات کی پیداوار، پروسیسنگ اور تجارت سے وابستہ ہیں، جو روزگار کے اہم مواقع پیدا کرتے ہیں۔ اس ملک پر عالمی سطح کی پابندیوں کی وجہ سے بین الاقوامی مارکیٹ تک محدود رسائی حاصل ہے۔ اگر جدید ٹیکنالوجی اور حکومتی تعاون حاصل ہو تو افغانستان عالمی سطح پر خشک میوہ جات کی برآمدات میں مزید ترقی کر سکتا ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے افغانستان نے کئی منصوبے شروع کر رکھے ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کوچ تیپا کینال ایک 285 کلومیٹر طویل، 115 میٹر چوڑی اور 8.5 میٹر گہری نہر ہے جو صوبہ بلخ سے شروع ہو کر فاریاب تک پہنچتی ہے۔ طالبان حکومت نے اکتوبر 2023 میں اس منصوبے کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا تھا۔ افغانستان اور چین کے درمیان واخان کوریڈور کی بحالی پر کام جاری ہے جو قدیم سلک روڈ کا حصہ رہا ہے۔ یہ کوریڈور افغانستان کے مشرقی علاقے سے چین کے سنکیانگ صوبے کو ملاتا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی، اقتصادی اور سیاسی روابط میں اضافہ ہوگا۔ چین، افغانستان اور دیگر علاقائی ممالک کے درمیان ٹرانس افغان ریلوے منصوبے پر مشاورت جاری ہے۔ اس منصوبے کے تحت ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند سے ریلوے لائن افغانستان کے بڑے شہروں سے گزرتے ہوئے پاکستان کی سرحد تک بچھائی جائے گی، جو خطے میں اقتصادی ترقی اور استحکام کے لیے اہم قدم ثابت ہوگا۔ گیس پائپ لائن منصوبہ تقریباً $10 ارب مالیت کا ہے، جس کا مقصد ترکمانستان سے گیس کو افغانستان کے ذریعے پاکستان اور بھارت تک پہنچانا ہے۔ ستمبر 2024 میں طالبان حکومت نے اعلان کیا کہ وہ اس منصوبے پر کام کا آغاز کر رہی ہے۔ افغانستان کو گریو یارڈ آف امپائر بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی سپر پاورز نے افغانستان پر قبضہ جمانے کی کوشش کی ہے، سب کو یہاں شکست ہوئی ہے۔ اگر اس سے پہلے کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو کوشش سکندر اعظم نے بھی کی، بادشاہ اکبر نے بھی کی اور چنگیز خان نے بھی کی، لیکن افغانستان کے لوگوں نے ان کے لیے ایسی مشکلات پیدا کی کہ انہیں واپس جانا پڑا۔ 9/11 کے بعد افغانستان پر امریکہ نے قبضہ کر لیا، آخرکار انہیں بھی واپس جانا پڑا۔ کابل کی نائٹ لائف بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ یہاں کے ریسٹورنٹ اور ہوٹل پوری رات کھلے رہتے ہیں۔ دوستو آپ نے شنواری لفظ کا نام تو سنا ہوگا۔ کابل میں آپ کو ہر دوسرا ریسٹورنٹ شنواری کڑھائی کا ملے گا۔
یہ کڑھائی بہت مزیدار ہوتی ہے۔ افغانستان کے حالات اب بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ آپ رات کے وقت کابل شہر میں کھلے عام واک کر سکتے ہیں۔ طالبان کی حکومت سے پہلے آپ رات کو باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ کابل کی رات ٹھنڈی ہوتی ہے، اکثر سردیوں میں یہاں برف باری بھی ہوتی رہتی ہے۔ اس ملک میں آپ عورتوں کی ویڈیوز نہیں بنا سکتے۔ طالبان حکومت نے صرف 6ٹھی کلاس تک عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس کے بعد عورتیں مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکتی۔ عورتوں کو پارک میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو پارکوں میں صرف مرد حضرات ہی نظر آئیں گے۔ فیملیز کے لیے پارکوں میں گھومنے کے لیے مخصوص دن رکھے گئے ہیں۔ افغانستان کی کرنسی افغانی ہے۔ ایک افغانی پاکستانی 4 روپوں کے برابر ہے اور انڈین 1.23 روپوں کے برابر ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ شکریہ۔